اور پھر سورج کا غروب ہونا، اور اس خلا میں جو سیارے ہیں جس سائنسدانوں نے ان کی مشاہدہ بھی کیا ہے، اتنا بڑا زمین ہے، پھر اس میں سیارے ہیں، ستارے ہیں اوپر وغیرہ وغیرہ، یہ سارا اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا ہے، دلائل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کا معنی کیا، وجود باری تعالیٰ، اس کا یہی مطلب ہوا۔ نمبر 2 توحید، توحید کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک مانا، جیسے مثال قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جس طرح سورہ اخلاص میں بھی ہے، اور اس طرح قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کا بھی وہ ذکر کیا ہے، قرآن مجید کی کئی آیاتوں میں، احادیث میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور یہ بھی عقل کی بات بھی ہے کہ جہاں پر کام میں 2 بندے یا 3 بندے شریک ہونا، تو وہ چیز جو ہے نا مسلسل برقرار نہیں رہ سکتی، ظاہری بات ہے، وہاں پر نزاع ہو سکتا ہے، وہاں پر لڑائی بھی ہو سکتی ہے، وہاں پر ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو نظام اس طرح صحیح چل رہا ہے، ایک صحیح سمت سے، اور ایک صحیح نظام کا جو نظام شمسی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اس وجہ سے سارا کچھ سیٹ اپ برابر ہے کہ کوئی اللہ کے ہاں کوئی دوسرا شریک ہے نہیں، ورنہ آپس میں پھر لڑائی ہوتی۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں کوئی اور الہ ہوتا تو پھر تو فساد ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فساد نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے، اللہ ایک ہی ہے جب فساد نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی بڑی دلیل، ایک تو یہ صفات باری تعالیٰ، دیکھو صفات باری تعالیٰ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صفات حقیقیہ یہ اشاعرہ کے 7 ہیں، ماتریدیہ کے نزدیک جو ہے نا وہ 8 ہیں، اور صفات باری تعالیٰ اور معتزلہ جو ہے نا وہ صفات باری تعالیٰ میں پہلے میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، وہ انکار تو نہیں کرتی، لیکن وہ اس میں کیا کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو اس طرح کن فیکون ذات ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ صفات بھی کیا ہے، یہ قائم ہے، اور نہ عین ذات ہے اور نہ غیر ذات ہے، تاکہ ہم پر وہ اعتراض بھی وہ بھی وارد نہ ہو۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اندر یا توحید جو ہے نا، توحید 2 قسمیں، ایک توحید الوہیت ہے اور ایک توحید ربوبیت ہے۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک الہ کو برحق مانا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے، اسی کو الہ تسلیم کیا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور توحید ربوبیت یہ ہے کہ ایک ہی رب پالنے والا حقیقی معنوں میں وہ کون ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، جو سمندر میں مچھلیوں کو پالتا ہے، جانداروں کو بھی پالتا ہے، اس طرح جنات، انسان، اور اس طرح حشرات اور درندے، اور اس طرح پرندے چرندے وغیرہ جتنے بھی، ان سب کا رب کون ہے، اس کا پالنے والا کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ توحید الوہیت ہے اور ایک توحید ربوبیت ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ ان کا خلاصہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں یہ ہے نا، نہیں کیوں نہیں، یہ ادھر ہے، یہ آپ دیکھیے، میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو، یہ صفحہ نمبر 120 پہ آ جائے، 120 پر، صفحہ نمبر 120 پر دیکھیں، دیکھا، کدھر، کہاں پر، وہ عبادت کی شکل ہے وغیرہ نا، لیکن آپ نے بنیادی طور پر یہ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت ہو، ان چیزوں کو آپ نے جاننا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ صفات باری تعالیٰ آپ دیکھیے، یہ اہم ہے، صفات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی صفات، اور اس طرح متشابہات، تفویض اور تعویل امپورٹنٹ چیز ہے۔ تفویض میں کیا، ہاں بالکل، ہاں باقی سب کوئی مانتا ہے، کوئی معتزلہ جو ہے نا اس میں تعویل کرتے ہیں، صفات نفی تو نہیں کرے، انکار نہیں کرتی، لیکن اس میں تعویل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کا کام بھی وہ کرتی ہے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم اللہ کی صفات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہوں گی، تو پھر اللہ کی ذات بھی قدیم ہوگی، اللہ کی صفات بھی قدیم ہوگی، تو پھر تعدد آئے گا، اور تعدد کہنا وہ شرک ہے، وہ بات میں نے پہلے بتا دی تھی۔ اب یہاں آپ دیکھیں
یہ جو صفات باری تعالی صفحہ نمبر 121 آپ دیکھیں، یہ امپورٹنٹ ہے، صفحہ نمبر 121 پر دیکھو صفات باری تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات سے خالی نہیں ہے، کیونکہ صفات سے ذات کی کمالات ظاہر ہوتے ہیں، اور خالق کائنات سے بڑھ کر خوبی و کمال کون ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کو مانا جائے، نہ ان کا انکار کیا جائے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی مشابہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ کی ذات کو ہر طرح کے نقص اور عیب سے منزہ سمجھا جائے، پاک سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بنیادی طور پر دو قسم کے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 1 صفات ذاتیہ، اور نمبر 2 صفات فعلیہ، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ دیکھو صفات ذاتیہ جس کو صفات لازمہ بھی کہا جاتا ہے، اور صفات فعلیہ جس کو صفات اختیاریہ بھی کہا جاتا ہے، یہ دو ہے، صفات ذاتیہ یعنی جس کو صفات لازمہ بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل لازم ہے، اور دوسرا صفات فعلیہ جس کو صفات اختیاریہ بھی وہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی نیچے تشریح دیکھو، صفات ذاتیہ وہ صفات ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہر وقت متصف ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت قائم ہوتے ہیں، اور اس کی برکت صفت سے پاک ہے۔ اشاعرہ کی نزدیک وہ صفات یہ ہیں: حیات، اللہ حی ہے، علم رکھتا ہے، قدرت، قادر ہے، سمع سنتا ہے، بصر دیکھتا ہے، حکمت یعنی حکیم ہے، علو اوپر ہے۔ اور ماتوریدیہ کی نزدیک صفت تکوین بھی صفات ذاتیہ میں ہے، یعنی خالق یعنی کسی چیز کو پیدا کرنا، کن فیکون، ایک چیز کو جب کہتے ہیں کہ ہو جاتا وہ ہو جاتی ہے، تو یہ تخلیق، یہ ماتوریدیہ کی نزدیک ٹوٹل کتنی صفات ہیں؟ 8 ہیں، اشاعرہ کی نزدیک 7 ہے۔ اس کو آپ زبانی طور پر وہ یاد بھی رکھیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں بالکل وہی ہے۔ ہاں تو یہ صفات جو صفات باری تعالیٰ ہوتی نا، صفات باری تعالیٰ، یہ صفات باری تعالیٰ اشاعرہ کی نزدیک 7 ہے، جبکہ ماتوریدیہ کی نزدیک یہ صفات یہ 8 ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ معتزلہ کی نزدیک صفات کا کیا حیثیت ہے، تو معتزلہ کے ہاں صفات کی حیثیت وہی ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ صفات کا انکار تو نہیں کرتی لیکن اس میں تعویل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، کس کی 8واں یہ تکوین ہے نا، تکوین، ہاں وہ زائد ہے، ٹھیک ہے۔ تکوین کا معنی ہے تخلیق کرنا، پیدا کرنا، ہاں جی، پیدا کرنا۔ اور پتہ ہے یہ تکوین کیوں، یہ تکوین یہ تخلیق کی صفت اس لیے انہوں نے ایک کو زائد سمجھا ہے کیونکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ تکوین اللہ کی صفت ہے نہیں، یہ مخلوق کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ میری اور آپ کی صفت ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، چاہے اچائی ہو یا برائی ہو، انسان اس کا خود خالق ہے۔ تو ماتوریدیہ چونکہ معتزلہ کے اگینسٹ تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کو کسب کرنے والا، اس کو اختیار کرنے والا وہ پھر انسان ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟